ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے لیسن میں ہم نے مکہ کے دور کے آخری کچھ واقعات دیکھے، جس میں محاصرے کی مشکلات، عام الحزن کا غم، طائف کا سفر اور پھر معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم واقعہ۔ ان سب آزمائشوں کے بعد اب ہم سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے ہجرت مدینہ اور اس کے پس منظر میں کیا کیا واقعات ہوئے، کس طرح یثرب کے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا وعدہ کیا اور بالآخر مدینہ منورہ اسلامی ریاست کی بنیاد بنا۔ یہ دور اجتماعی زندگی، بھائی چارے اور عدل و انصاف کے قیام کا عملی نمونہ بھی پیش کرتا ہے۔ ہم پہلے یہ بات جان چکے ہیں کہ نبوت کے 11ویں سال موسم حج میں یثرب کے 6 آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی قوم میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تبلیغ کریں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب اگلے سال موسم حج آیا تو 12 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور یہاں پر ایک بیعت ہوئی جس کو پہلی بیعت عقبہ بھی کہتے ہیں۔ عقبہ پہاڑ کی گھاٹی یعنی تنگ پہاڑی گزرگاہ کو کہتے ہیں۔ مکہ سے منا آتے جاتے ہوئے منا کے مغربی کنارے پر ایک تنگ پہاڑی راستے سے گزرنا پڑتا تھا، اور یہی گزرگاہ عقبہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ جو 12 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، ان میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر باقی 5 وہی تھے جو پچھلے سال بھی آ چکے تھے، اور ان کے علاوہ 7 آدمی نئے تھے، جن میں سے 2 آدمی قبیلہ اوس سے تھے اور باقی سب قبیلہ خزرج سے تھے۔ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منا میں عقبہ کے پاس ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند باتوں پر بیعت کی۔ عقبہ کی اس بیعت کی تفصیل صحیح بخاری میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آؤ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گھڑ کر کوئی بہتان نہ لاؤ گے، اور نہ کسی بھلی بات میں میری نافرمانی کرو گے۔ جو شخص یہ ساری باتیں پوری کرے گا اس کا اجر اللہ پر ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے گا پھر اسے دنیا ہی میں اس کی سزا دے دی جائے گی تو یہ اس کے لیے کفارہ ہوگی، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے گا پھر اللہ اس پر پردہ ڈال دے گا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، چاہے گا تو سزا دے گا اور چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ حضرت عبادہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ بیعت پوری ہو گئی اور حج ختم ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ یثرب میں اپنا پہلا سفیر بھیجا تاکہ وہ مسلمانوں کو اسلامی احکام کی تعلیم دے اور انہیں دین سکھائے، اور جو لوگ اب تک شرک پر چلے آ رہے ہیں ان میں اسلام کی اشاعت کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفارت کے لیے سابقین اولین میں سے ایک جوان کا انتخاب فرمایا جن کا نام ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچے تو حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، پھر دونوں نے مل کر اہل یثرب میں جوش و خروش سے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ حضرت مصعب مقری کے خطاب سے مشہور ہوئے۔ مقری کہتے ہیں پڑھانے والا، اس وقت معلم یا استاد کو کہتے تھے۔ تبلیغ کے سلسلے میں ان کی کامیابی کا ایک بہت ہی دل کو چھو لینے والا واقعہ ہے کہ ایک روز حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ انہیں اپنے ساتھ لے کر بنی عبد الاشل اور بنی ظفر کے محلے میں تشریف لے گئے۔ وہاں بنی ظفر کے ایک باغ میں ایک کنویں پر بیٹھ گئے اور ان کے پاس چند مسلمان بھی جمع ہو گئے۔
اس وقت بنی عبد الاشہل کے دونوں سردار یعنی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے بلکہ مشرک ہی تھے۔ اب جب انہیں خبر ہوئی تو حضرت سعد نے حضرت اسید سے کہا کہ ذرا جاؤ اور ان دونوں کو جو ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بنانے آئے ہیں ڈانٹ دو اور انہیں ہمارے محلے میں آنے سے منع کرو، کیونکہ حضرت اسد جو تھے وہ حضرت سعد کے کزن تھے، خالہ کے بیٹے تھے، اس لیے انہوں نے یہ کام حضرت اسید کو کہا کہ وہ جا کے منع کریں۔ حضرت اسید نے اپنا نیزہ اٹھایا اور ان دونوں کے پاس پہنچے۔ حضرت اسد نے انہیں آتا دیکھ کر حضرت مصعب سے کہا کہ یہ اپنی قوم کا سردار ہے، تمہارے پاس آ رہا ہے، اس کے بارے میں اللہ سے سچائی اختیار کرنا۔ حضرت مصعب نے کہا اگر یہ بیٹھا تو اس سے بات کروں گا۔ اسید پہنچے تو ان کے پاس کھڑے ہو کر بولے کہ تم دونوں ہمارے یہاں کیوں آئے ہو؟ ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بناتے ہو؟ یاد رکھو اگر تمہیں اپنی جان کی ضرورت ہے تو ہم سے الگ ہی رہو۔ حضرت مصعب نے کہا کیوں نہ آپ بیٹھیں اور کچھ سنیں، اگر کوئی بات پسند آ جائے تو قبول کر لیں، پسند نہ آئے تو چھوڑ دیں۔ حضرت اسید نے کہا بات تو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا نیزہ گاڑا اور بیٹھ گئے۔ اب حضرت مصعب نے اسلام کی بات شروع کی، قرآن کی تلاوت فرمائی۔ ان کا بیان ہے کہ جب وہ آئے تھے ہم نے ان کے چہرے کی چمک دیکھ لی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے زبان کھولی تو فرمایا یہ تو بڑا ہی عمدہ اور بہت ہی خوب تر ہے، تم لوگ کسی کو اس دین میں داخل کرنا چاہتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ غسل کر لیں، کپڑے پاک کر لیں، پھر حق کی شہادت دیں اور پھر 2 رکعت نماز پڑھیں۔ انہوں نے اٹھ کر غسل کیا، کپڑے پاک کیے اور پھر کلمہ شہادت ادا کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر بولے میرے پیچھے ایک شخص اور بھی ہے، اگر وہ تمہارا پیروکار بن جائے تو اس کی قوم کا کوئی آدمی پیچھے نہ رہے گا اور میں اس کو ابھی تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ ان کا اشارہ حضرت سعد بن معاذ کی طرف تھا۔ اس کے بعد حضرت اسید نے اپنا نیزہ اٹھایا اور پلٹ کر حضرت سعد کے پاس پہنچے۔ وہ اپنی قوم کے ساتھ محفل میں تشریف فرما تھے۔ حضرت اسید کو دیکھ کر بولے میں باخدا کہہ رہا ہوں کہ یہ شخص تمہارے پاس جو چہرہ لے کر آ رہا ہے یہ وہ چہرہ نہیں ہے جسے لے کر گیا تھا۔ پھر جب حضرت اسید محفل کے پاس آ کر پہنچے تو حضرت سعد نے ان سے پوچھا کہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں نے ان دونوں سے بات کی تو وہ جو بات کر رہے ہیں اس میں مجھے کوئی حرج نظر نہیں آتا، ویسے میں نے انہیں منع کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم وہی کریں گے جو آپ چاہیں گے۔ اب انہوں نے یہاں پر ایک ٹیکٹک یوز کی تاکہ حضرت سعد بھی جا کر ان کی بات کسی طرح سن لیں۔ تو انہوں نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ بنی حارثہ کے لوگ اسد بن زرارہ کو قتل کرنے گئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے تھے کہ اسد آپ کی کزن ہے۔ تو یہ سن کر سعد کو غصہ آ گیا، وہ اپنا نیزر لے کر سیدھے ان کے پاس جا پہنچے۔ دیکھا تو دونوں اطمینان سے بیٹھے ہیں، سمجھ گئے کہ یہ حضرت اسید نے اسی لیے کیا تاکہ میں بھی جا کے ان کی بات سن لوں۔ اب وہ جب ان کے پاس پہنچے تو اسد بن زرارہ کو مخاطب کر کے بولے خدا کی قسم اے ابو امامہ، اگر میرے اور تیرے درمیان قرابت کا معاملہ نہ ہوتا تو تم مجھ سے اس کی امید نہ رکھ سکتے تھے ہمارے محلے میں آ کر ایسی حرکتیں کرتے جو ہمیں گوارا نہیں۔ ادھر حضرت اسد رضی اللہ عنہ نے حضرت مصعب سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ باخدا تمہارے پاس ایک ایسا سردار آ رہا ہے جس کے پیچھے اس کی پوری قوم ہے، اگر اس نے تمہاری بات مان لی تو پھر ان میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہے گا۔ اس لیے حضرت مصعب نے حضرت سعد سے کہا کیوں نہ آپ تشریف رکھیں اور سنیں، اگر کوئی بات پسند آ گئی تو قبول کر لیں اور پسند نہ آئی تو ہم آپ کی ناپسندیدہ بات کو آپ سے دور ہی رکھیں گے۔ اب یہاں پہ اگر آپ ایک چیز نوٹ کریں تو وہ یہ ہے کہ کسی کو تبلیغ کے لیے یا کسی کو اپنی کوئی بات سنانے کے لیے آپ زبردستی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ زبردستی کسی پہ اپنی کوئی بات اس کو تھوپنے کی کہہ سکتے ہیں کوشش کریں گے یا زبردستی آپ کسی کو سنانا چاہیں گے تو اس سے اس کی طبیعت میں مزید بیزاری پیدا ہوگی۔ تو تبلیغ کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے۔ حضرت سعد نے کہا انصاف کی بات کہتے ہو۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا نیزہ گاڑ کر وہ بیٹھ گئے اور حضرت مصعب نے ان پر اسلام پیش کیا، قرآن کی تلاوت کی۔ ان کا بیان ہے کہ ہمیں حضرت سعد کے بولنے سے پہلے ہی ان کے چہرے کی چمک دمک سے ان کے اسلام کا پتہ لگ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے زبان کھولی اور فرمایا تم لوگ اسلام لاتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ غسل کریں، کپڑے پاک کریں، حق کی شہادت دیں اور پھر 2 رکعت نماز پڑھیں۔ حضرت سعد نے ایسا ہی کیا اور اس کے بعد اپنا نیزہ اٹھایا، اپنی قوم کی طرف تشریف لے گئے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم حضرت سعد کو
دیکھ رہے ہیں کہ جو چہرہ لے کر گئے تھے اس کے بجائے دوسرا ہی چہرہ لے کر پلٹے ہیں۔ پھر جب حضرت سعد اہل مجلس کے پاس آ کر رکے تو بولے، اے بنی عبد الاشہل، تم لوگ اپنے اندر میرا معاملہ کیسا جانتے ہو؟ انہوں نے کہا، آپ ہمارے سردار ہیں۔ انہوں نے کہا، اچھا تو سنو، اب تمہارے مردوں اور عورتوں سے میری بات چیت حرام ہے جب تک کہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاؤ۔ ان کی اس بات کا یہ اثر ہوا کہ شام ہوتے ہوتے اس قبیلے کا کوئی بھی مرد اور کوئی بھی عورت ایسی نہ بچی جو مسلمان نہ ہو گئی۔ صرف ایک آدمی جس کا نام اسیرم تھا، اس کا اسلام جنگ احد تک مؤخر ہوا۔ پھر احد کے دن اس نے اسلام قبول کیا اور جنگ میں لڑتا ہوا کام آ گیا۔ اس نے ابھی اللہ کے لیے ایک سجدہ بھی نہ کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تھوڑا عمل کیا اور زیادہ اجر پایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت مصعب حضرت اسد بن زرارہ کے گھر ہی رہ کر انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی، یہاں تک کہ انصار کا کوئی بھی گھر باقی نہ رہا کہ جس میں چند مرد اور عورتیں مسلمان نہ ہو چکی ہوں۔ جب تک اگلا موسم حج آیا، یعنی 13ویں سال نبوت کا موسم حج آنے سے پہلے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کامیابی کی بشارتیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکہ تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یثرب کے قبائل کے حالات تھے، ان کی جنگی اور دفاعی صلاحیتیں تھیں اور ان کے اندر جو خیر کی صلاحیتیں تھیں، ان کے بارے میں بتایا۔ نبوت کے 13ویں سال موسم حج میں یثرب کے 70 سے زیادہ مسلمان فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ تشریف لائے۔ یہ اپنی قوم کے مشرک حاجیوں میں شامل ہو کر آئے تھے، ابھی یثرب ہی میں تھے یا مکہ کے راستے ہی میں تھے کہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم کب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ہی مکہ کے پہاڑوں میں چکر کاٹتے اور خوفزدہ چھوڑے رکھیں گے۔ پھر جب یہ مسلمان مکہ پہنچ گئے تو در پردہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلسلہ اور رابطہ شروع کیا، اور آخر کار اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ دونوں فریق ایام تشریق کے درمیان، یعنی کہ 12 ذی الحج کو عقبہ کے پاس جو گھاٹی ہے اس میں جمع ہوں، اور یہ اجتماع رات کی تاریکی میں بالکل خفیہ طریقے پر ہو۔ آئیے اب ہم اس ملاقات کی بات سنتے ہیں جس کا ذکر انصار کے ایک رہنما نے کیا۔ یہ وہی ملاقات تھی جس نے اسلام کی تاریخ بدل دی۔ اس موقع پر مدینہ کے کچھ اور لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور وعدہ کیا کہ وہ آپ کی مدد کریں گے۔ یہی وہ وقت تھا جب اسلام کو نئی طاقت اور نیا راستہ ملا، اور کفر و بت پرستی کے مقابلے میں اسلام مضبوطی سے کھڑا ہو گیا۔ یہاں پر جو بیعت ہوئی اسے دوسری بیعت عقبہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ حج کے لیے نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایام تشریق کے درمیانی روز عقبہ میں ملاقات طے ہوئی، اور بالآخر وہ رات آ گئی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات طے تھی۔ ہمارے ساتھ ہمارے ایک معزز سردار عبداللہ بن حرام بھی تھے جو ابھی اسلام نہ لائے تھے، ہم نے ان کو ساتھ لے لیا تھا، ورنہ ہمارے درمیان جو قوم کے باقی مشرکین تھے ہم ان سے اپنا سارا معاملہ خفیہ رکھتے تھے، مگر ہم نے عبداللہ سے بات چیت کی اور کہا کہ اے ابو جابر، آپ ہمارے ایک معزز اور شریف سربراہ ہیں، اور ہم آپ کو آپ کے موجودہ حالات سے نکالنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کل کلاں کو آگ کا ایندھن نہ بن جائیں۔ اس کے بعد ہم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور بتایا کہ آج عقبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات طے ہے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ہمارے ساتھ عقبہ میں تشریف لے گئے۔ حضرت کعب واقعے کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہم لوگ حسب دستور اس رات اپنی قوم کے ہمراہ اپنے ڈیروں میں سوئے ہوئے تھے، لیکن جب تہائی رات گزر گئی تو اپنے ڈیروں سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طے شدہ مقام پر جا پہنچے۔ ہم اس طرح چپکے نکلے جیسے چڑیا گھونسلے سے سکڑ کر نکلتی ہے، یہاں تک کہ ہم سب عقبہ میں جمع ہو گئے۔ ہماری کل تعداد 75 تھی، جس میں سے 73 مرد اور 2 عورتیں تھیں۔ ہم سب گھاٹی میں جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے، اور آخر وہ لمحہ آ ہی گیا جب آپ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس بن مطلب بھی تھے۔ وہ اگرچہ ابھی تک اپنے قوم کے دین پر تھے، مگر چاہتے تھے کہ اپنے بھتیجے کے معاملے میں موجود رہیں اور ان کے لیے پختہ اطمینان حاصل کر لیں،
اور سب سے پہلے بات بھی انہوں نے ہی شروع کی۔ مجلس مکمل ہو گئی تو دینی اور فوجی تعاون کے عہد و پیمان کو قطعی اور آخری شکل دینے کے لیے گفتگو کا آغاز ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے گفتگو کا آغاز کیا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ واضح انداز کے ساتھ اس ذمہ داری کی نزاکت کو بتا دیں جو اس معاہدے یا اس عہد و پیمان کے نتیجے میں ان حضرات کے سر پر پڑنے والی تھی۔ تو انہوں نے کہا، خزرج کے لوگوں، جو عام اہل عرب تھے، انصار کے دونوں ہی قبیلے یعنی خزرج اور اوس کو خزرج ہی کہتے تھے، ہمارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ تمہیں معلوم ہے۔ ہماری قوم کے جو لوگ دینی نقطہ نظر سے ہمارے ہی جیسی رائے رکھتے ہیں، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محفوظ رکھا ہے۔ وہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں قوت و عزت اور طاقت و حفاظت کے اندر ہیں، مگر اب وہ تمہارے یہاں جانے اور تمہارے ساتھ جانے پر اصرار کر رہے ہیں۔ لہٰذا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اسے نبھا لو گے اور انہیں ان کے مخالفین سے بچا لو گے، تب تو ٹھیک ہے، تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے تم جانو۔ لیکن اگر تمہارا یہ اندازہ ہے کہ تم انہیں اپنے پاس لے جانے کے بعد ان کا ساتھ چھوڑ کر کنارہ کش ہو جاؤ گے، تو پھر ابھی سے انہیں چھوڑ دو، کیونکہ وہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں بہرحال ایک اچھی، باعزت اور باحفاظت زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عباس سے کہا کہ آپ کی بات ہم نے سن لی، اب اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ گفتگو فرمائیے اور اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے جو عہد و پیمان پسند کریں لیجیے۔ اس جواب سے پتہ چلتا ہے کہ انصار اس بڑی ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے کتنے پختہ ارادے والے تھے، بہادر تھے، ایمان والے اور سچے جذبے کے حامل تھے، اور وہ خطرناک نتائج برداشت کرنے کے لیے بھی پوری طرح تیار تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قرآن کی تلاوت کی، اللہ کی طرف دعوت دی اور اسلام کی ترغیب دی، اور اس کے بعد بیعت ہوئی۔ بیعت میں جو دفعات شامل تھیں وہ یہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے اس بات پر وعدہ کرو کہ تم ہر حالت میں میری بات سنو گے اور مانو گے، چاہے تم چست ہو یا تھکے ہوئے ہو، تم تنگی یا خوشحالی ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، تم اچھی باتوں کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، تم اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے اور کسی کے طعنے یا ڈر کی پرواہ نہیں کرو گے، اور جب میں تمہارے پاس آؤں تو تم میری مدد کرو گے، جیسے اپنی جان، مال اور بچوں کی حفاظت کرتے ہو ویسے ہی میری حفاظت کرو گے، اور بدلے میں تمہارے لیے جنت ہے۔ اس پر حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑا اور کہا، ہاں، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، ہم یقیناً اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، لہٰذا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے بیعت لیجیے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر ہی رہے تھے کہ انہی میں سے ایک آدمی نے بات کاٹتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے اور کچھ لوگوں یعنی یہود کے درمیان کچھ عہد و پیمان کی رسیاں ہیں، اور اب ہم ان رسیوں کو کاٹنے والے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم ایسا کر ڈالیں اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو فتح اور طاقت دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کی طرف پلٹ آئیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، پھر فرمایا، نہیں، بلکہ آپ لوگوں کا خون میرا خون ہے، آپ لوگوں کی بربادی میری بربادی ہے، میں آپ سے ہوں اور آپ مجھ سے ہیں، جس سے آپ جنگ کریں گے اس سے میں جنگ کروں گا، اور جس سے آپ صلح کریں گے اس سے میں صلح کروں گا۔ بیعت تکمیل ہونے سے پہلے ایک بار پھر یاد دہانی کرائی گئی کہ اس بیعت کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس وقت ہم بیعت کرنے اٹھے تو حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو ان 70 آدمیوں میں سب سے کم عمر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولے، اہل یثرب ذرا ٹھہر جاؤ، ہم آپ کی خدمت میں اونٹوں کے کلیجے مار کر یعنی لمبا چوڑا سفر کر کے اس یقین کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔
آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے لے جانے کے معنی ہے سارے عرب سے دشمنی اور تمہارے جو مین سردار ہیں ان کا قتل اور تلواروں کی مار، لہٰذا اگر یہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہو تو تب تو انہیں لے چلو اور تمہارا اجر اللہ پر ہے، اور اگر تمہیں اپنی جان عزیز ہے تو انہیں ابھی سے چھوڑ دو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ قابل قبول عذر ہوگا۔ بیعت کی دفعات پہلے سے ہی طے ہو چکی تھیں، ایک بار پھر اس بات کی نزاکت کی وضاحت بھی ہو چکی اور یہ تاکید مزید ہوئی تو لوگوں نے بیک وقت کہا، اسد بن زرارہ اپنا ہاتھ اٹھاؤ، خدا کی قسم ہم اس بیعت کو نہ چھوڑ سکتے ہیں اور نہ توڑ سکتے ہیں۔ اس جواب سے حضرت اسد کو اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ قوم کس حد تک اس راہ میں جان دینے کے لیے تیار ہے۔ حضرت اسد بن زرارہ حضرت مصعب بن عمیر کے ساتھ مل کر مدینے میں اسلام کے سب سے بڑے مبلغ تھے، اس لیے وہ ان تمام لوگوں کے دینی سربراہ بھی تھے، اور اسی لیے سب سے پہلے انہوں نے بیعت بھی کی اور اس کے بعد ایک ایک کر کے باقی سب لوگوں نے بیعت کی۔ بیعت مکمل ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تجویز رکھی کہ 12 سربراہ منتخب کر لیے جائیں جو اپنے اپنے قوم کے رہنما ہوں، اور اس بیعت کی دفعات پر عمل درآمد کے لیے اپنی قوم کی طرف سے وہی ذمہ دار ہوں۔ آپ کا ارشاد تھا کہ آپ لوگ اپنے اندر سے 12 نقیب پیش کیجیے، نقیب یعنی رہنما یا سردار، تاکہ وہی لوگ اپنی اپنی قوم کے معاملات کے ذمہ دار ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر فوراً ہی نقیبوں کا انتخاب عمل میں آ گیا۔ 9 لوگ خزرج سے منتخب کیے گئے اور 3 اوس سے۔ بیعت تکمیل ہوئی اور یہ خبر جب قریش کو پہنچی تو ان کے اندر کوہرام مچ گیا، کیونکہ اس جیسی بیعت کے جو نتائج ان کی جان و مال پر ہو سکتے تھے انہیں اس کا بہت اچھی طرح اندازہ تھا۔ صبح ہوتے ہی ان کے رؤساء یعنی امیر اور سردار وغیرہ سب ایک وفد لے کر اہل یثرب کے خیموں کی طرف گئے، اور کیونکہ مشرکین خزرج اس بیعت کے بارے میں سرے سے کچھ جانتے ہی نہ تھے، یہ مکمل رازداری کے ساتھ رات کی تاریکی میں ہوئی تھی، اس لیے ان مشرکین نے اللہ کی قسم کھا کر یقین دلایا کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے اور ہم اس طرح کی کوئی بات سرے سے جانتے ہی نہیں۔ اور بالآخر یہ وفد عبداللہ بن ابی کے پاس پہنچا، وہ بھی کہنے لگا یہ باطل ہے، ایسا ہوا ہی نہیں، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میری قوم مجھے چھوڑ کر اس طرح کا کام کر ڈالے، اگر میں یثرب میں بھی ہوتا تو بھی وہ مجھ سے مشورہ کیے بغیر ایسا نہ کرتے۔ اور ان میں جو مسلمان تھے انہوں نے نہ ہاں کا جواب دیا نہ انہوں نے اس بات کا انکار کیا۔ آخر رؤسائے قریش کا رجحان یہ رہا کہ مشرکین کی بات سچ ہے، اس لیے وہ نامراد واپس چلے گئے۔ رؤسائے مکہ تقریباً اس یقین کے ساتھ پلٹے تھے کہ یہ خبر غلط ہے، لیکن پھر بھی اس کو کریدنے میں لگے تھے، اور بالآخر انہیں یقین ہو گیا کہ یہ خبر بالکل صحیح ہے اور بیعت ہو چکی ہے۔ لیکن یہ پتہ اس وقت چلا جب حجاج اپنے اپنے وطن روانہ ہو چکے تھے، اس لیے ان کے سواروں نے تیز رفتاری سے اہل یثرب کا پیچھا کیا، لیکن موقع نکل چکا تھا۔ البتہ انہوں نے سعد بن عبادہ اور منذر بن عمرو کو دیکھ لیا رضی اللہ تعالی اجمعین اور انہیں جا پکڑا، لیکن منذر زیادہ تیز رفتار ثابت ہوئے اور نکل بھاگے۔ البتہ سعد بن عبادہ پکڑ لیے گئے اور ان کو مارتے پیٹتے ہوئے مکہ لے جایا گیا، لیکن وہاں مطعم بن عدی اور حارث بن حرب بن امیہ نے آ کر چھڑا دیا، کیونکہ ان دنوں جو قافلے مدینے سے گزرتے تھے وہ حضرت سعد ہی کی پناہ میں گزرتے تھے، اور جب انصار کو ان گرفتاری کے بعد کا پتہ چلا تو انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ کیوں نہ جا کر دھابہ بول دیا جائے، مگر اتنے میں ہی وہ دکھائی پڑ گئے اور اس کے بعد تمام لوگ بخیریت مدینہ پہنچ گئے۔ اور یہی عقبہ کی دوسری بیعت ہے جس سے بیعت عقبہ کبریٰ کہا جاتا ہے۔ یہ بیعت ایسے ماحول میں ہوئی جہاں محبت اور وفاداری کا جذبہ موجود تھا، بکھرے ہوئے مسلمانوں کے درمیان باہمی تعاون اور ایک دوسرے کی مدد کا احساس تھا، سب ایک دوسرے پر اعتماد کرتے تھے اور سب کے دلوں میں قربانی دینے اور بہادری دکھانے کا جوش تھا۔
یثربی اہل ایمان کے دل اپنے کمزور مکی بھائیوں کی شفقت سے لبریز تھا۔ ان کے اندر ان بھائیوں کی حمایت کا جوش تھا اور ان پر ظلم کرنے والوں کے خلاف غم و غصہ تھا۔ ان کے سینے اپنے ان بھائیوں کی محبت سے سرشار تھے، اور یہ جذبات و احساسات محض کسی عارضی کشش کا نتیجہ نہیں تھے جو دن گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی، بلکہ اس کی بنیاد اللہ پر ایمان، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور کتاب یعنی قرآن پر ایمان تھی۔ یہ وہ ایمان تھا جو ظلم اور زیادتی کرنے والی کسی طاقت کے آگے جھکتا نہیں تھا۔ جب اس ایمان کی تازگی دلوں میں آتی تو لوگوں کے عقیدے اور عمل میں حیرت انگیز تبدیلیاں پیدا ہوتی تھیں۔ اسی ایمان کی وجہ سے مسلمانوں نے دنیا کی تاریخ میں ایسے عظیم کارنامے انجام دیے اور ایسے نقوش چھوڑے جن کی مثال نہ پہلے کبھی تھی، نہ آج ہے اور شاید آئندہ بھی نہیں ہوگی۔ جب دوسری بیعت عقبہ مکمل ہو گئی، اسلام کفر و جہالت کے صحرا میں اپنے ایک وطن کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو گیا، اور یہ سب سے اہم کامیابی تھی جو اسلام نے اپنی دعوت کے آغاز سے اب تک حاصل کی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت فرمائی کہ وہ اپنے اس نئے وطن کی طرف ہجرت کر جائیں۔ ہجرت کے معنی یہ تھے کہ سارے مفادات چھوڑ کر، مال کی قربانی دے کر محض جان بچا لی جائے، اور وہ بھی یہ سمجھتے ہوئے یہ جان بھی خطرے کی زد میں ہے۔ ابتدائی راہ سے انتہائی راہ تک کہیں بھی ہلاک کی جا سکتی ہے۔ پھر سفر بھی ایک ڈاؤٹ فل مستقبل کی طرف ہے۔ معلوم نہیں آگے چل کر ابھی کون کون سے مصائب، کون کون سی مشکلات دیکھنی ہیں۔ مسلمانوں نے یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہجرت کی ابتدا کر دی۔ ادھر مشرکین نے بھی ان کی روانگی میں رکاوٹیں کھڑی کرنا شروع کی، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اس میں خطرات ہیں۔ ہجرت کرنے والے کچھ لوگوں کے بارے میں ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے مہاجر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ تھے، اور انہوں نے جب ہجرت کرنا چاہی تو ان کے سسرال والوں نے ان سے کہا کہ آپ یہ بتائیے ہمارے گھر کی لڑکی آخر کس بنا پر ہم آپ کے ساتھ چھوڑ دیں کہ آپ اسے شہر شہر گھماتے پھریں، اور انہوں نے ان سے ان کی بیوی چھین لی، جس پر ان کے گھر والوں کو تھوڑا غصہ آیا، ابو سلمہ کے گھر والوں کو۔ تو انہوں نے کہا جب آپ نے اس عورت کو ہمارے آدمی سے چھین لیا ہے تو ہم اپنا بیٹا اس عورت کے پاس نہیں رہنے دے سکتے۔ انہوں نے پھر اس بچے کو اپنی طرف رکھ لیا، اور ابو سلمہ نے پھر تنہا ہی مدینے کا سفر کیا۔ اور ادھر حضرت ام سلمہ کا یہ حال تھا کہ وہ اپنی شوہر کی روانگی اور اپنے بچے سے محرومی کے بعد روزانہ صبح صبح اسی مقام پر پہنچ جاتی تھیں جہاں یہ سارا معاملہ پیش آیا تھا، اور شام تک روتی رہتی، اور اسی حالت میں 1 سال گزر گیا۔ بالآخر ان کے گھر آنے کے کسی آدمی کو ترس آ گیا، اور اس نے کہا کہ اس بیچاری کو جانے کیوں نہیں دیتے، اسے خواہ مخواہ اس کے شوہر اور بیٹے سے جدا رکھا ہے۔ اس پر ام سلمہ سے ان کے گھر والوں نے کہا اگر تم چاہو تو اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ۔ حضرت ام سلمہ نے بیٹے کو اس کے دھدیال والوں سے واپس لیا اور مدینہ چل پڑی۔ اسی طرح حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو ان سے کفار قریش نے کہا تم ہمارے پاس آئے تھے تو حقیر و فقیر تھے، لیکن یہاں آ کر تمہارا مال بہت زیادہ ہو گیا اور تم بہت آگے پہنچ گئے، اب تم چاہتے ہو کہ اپنی جان اور اپنا مال دونوں لے کر چل دو، تو باخدا ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت صہیب نے کہا اچھا یہ بتاؤ اگر میں اپنا مال چھوڑ دوں تو تم میری راہ چھوڑ دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت صہیب نے کہا اچھا تو پھر ٹھیک ہے، چلو میرا مال تمہارے حوالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا صہیب نے نفع اٹھایا۔ عازمین ہجرت کا علم ہو جانے کی صورت میں مشرکین جو ان کے ساتھ سلوک کرتے تھے اس کے باوجود لوگ آگے پیچھے نکلتے جا رہے تھے۔ بیعت عقبہ کبریٰ کے صرف 2 ماہ بعد مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر اور حضرت علی کے علاوہ کچھ ایسے مسلمان ضرور رہ گئے تھے جنہیں مشرکین نے زبردستی روک رکھا تھا، اور ان دونوں حضرات یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا ساز و سامان تیار کر کے روانگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔
آج کے سبق میں ہم نے دیکھا کہ بیعت عقبہ کے ذریعے اسلام کے لیے ایک نیا دروازہ کھلا۔ انصار مدینہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری اور مدد کا عہد کیا، جس نے اسلام کی دعوت کو ایک نئی بنیاد فراہم کی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کے بعد ہجرت مدینہ کی راہ ہموار ہوئی۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ہجرت کا سفر اختیار کیا، کن حالات میں مکہ سے نکلے، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح آپ کی حفاظت کا وعدہ پورا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے صبر، ایمان اور قربانی کا جذبہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔